ہمارے ایک فرقہ مخالف نے یہ الزام لگایا ہے کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند حضور پاک علیہ السلام کی حیات برزخی کے منکر ہیں اور حضور کو برزخ میں زندہ نہیں مانتے بلکہ عالمی دنیا میں زندہ مانتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات اس آدمی نے بالکل غلط کہی ہے اور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے اوپر اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس پر جو اس نے حوالہ دیا ہے وہ المہند کا دیا ہے، اور یہاں پر بھی اس نے حسب عادت خیانت سے کام لیا ہے۔ یہ میرے پاس اس وقت المہند علی المفند موجود ہے۔ 5واں سوال کے جواب میں سوال یہ تھا کہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں جو حیات حاصل ہے یہ کوئی خاص حیات ہے، یہ عام مسلمانوں کی طرح انہیں برزخی حیات حاصل ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حضرت امام محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے مشائخ علماء دیوبند کے نزدیک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قبر مبارک میں حیات دنیاوی حاصل ہے من غیر تکلیف، بغیر مکلف ہونے کے، اور فرماتے ہیں کہ یہ حیات آپ علیہ السلام کے ساتھ، تمام انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ خاص ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین، یہ ایسی برزخی حیات نہیں ہے جیسا کہ عام مومنین کو حاصل ہے۔ دیکھیں، یہاں پر برزخیۃ یہ موصوف ہے اور کاف حرف جارہ ہے، ما ہی حاصلۃ یہ سارا کا سارا جار مجرور مل کر متعلق محذوف ہو کر یہ برزخیۃ کی صفت ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین، کہ ایسی برزخی حیات حاصل نہیں ہے جو عام مومنین کو حاصل ہے۔ تو یہاں پر حیات برزخی کا انکار نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات برزخی حاصل تو ہے مگر عام مومنی کو طرح نہیں ہے بلکہ ان سے بڑھ کر ہے۔ دیکھیں، کلام عرب کے اندر جب کسی چیز کو مقید ذکر کیا جائے اور مقید کی نفی کی جائے تو مقید کی نفی سے مقید کی ہی نفی ہوتی ہے، مطلق کی نفی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر حیات برزخی کی جو ہے مطلق نفی نہیں کی گئی بلکہ مقید یعنی ایسی حیات جو عام مومنین کو حاصل ہے اس کی مانند نہیں ہے بلکہ ان سے بڑھ کر ہے۔ تو المہند کے اندر حیات برزخی کا انکار نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو حیات حاصل ہے برزخی وہ عام مومنین کی برزخی حیات سے بڑھ کر ہے، ان سے قدر قوی ہے۔ اور دیکھیں پھر آگے یہ عبارت موجود ہے اسی مہند کے اندر، 5ویں سوال کے جواب کے اندر یہ آگے عبارت موجود ہے۔ امام سہارنپوری فرماتے ہیں فثبت بہذا، کہ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ان حیاتہ دنیویۃ برزخیۃ لکونھا فی عالم البرزخ، فرماتے سے ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات دنیاوی برزخی حاصل ہے، لکونھا فی عالم البرزخ، اس لیے کہ آپ علیہ السلام عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ تو یہاں پر آگے وضاحت موجود ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو حیات دنیاوی برزخی حاصل ہے، تو یہاں پر تسلیم کر لیا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ برزخی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے۔ دنیاوی کس معنی میں؟ کہ حضور پاک علیہ السلام کا قبر مبارک میں دنیا والا جسم زندہ ہے۔ دنیاوی کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام عالم دنیا میں زندہ ہیں، یہ عالم دنیا کی طرح ان کو حیات حاصل ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر دنیاوی کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا دنیا والا جسم زندہ ہے۔ اور برزخی کہنے سے اس کی نفی نہیں ہوتی، کیونکہ برزخ کا معنی کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام عالم برزخ کے اندر زندہ ہیں۔ تو یہاں پر عالم یعنی حیات برزخی اور حیات دنیاوی دونوں کا ذکر ہے، لہذا یہ کہنا کہ حضور پاک علیہ السلام کی عالم برزخی حیات، عالم برزخ میں حضور پاک علیہ السلام کے حیات کا مہند میں انکار کیا گیا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ فرقہ مخالف نے جھوٹ بولا ہے، المہند میں انکار نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو حیات دنیاوی برزخی حاصل ہے۔ ہاں، البتہ انبیاء علیہ السلام کی جو حیات برزخی ہے یہ عام مومنین کی طرح نہیں بلکہ ان سے بڑھ کر ہے، یہاں پر کوئی حیات برزخی کا انکار موجود نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء کی کسی بھی معتبر کتاب کے اندر حضور پاک علیہ السلام کے حیات برزخی کا انکار نہیں کیا گیا، لہذا جو لوگ اس انکار کی ہماری طرف نسبت کر رہے ہیں بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، دغا بازی سے کام لے رہے ہیں۔ ہم انبیاء کرام علیہ السلام یہ شہید کے دنیا والے جسم کو جو زندہ مان رہے ہیں تو یہ ہم دلائل کی بنیاد پر مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں قتل ہو جائیں تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ اللہ پاک کے ہاں زندہ ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ قتل جسم ہوا اور زندہ بھی جسم کو کہا جا رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام بھی شہید ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ
صحیح بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ، یہودیوں نے خیبر کے اندر جو مجھے زہر دیا تھا، اس زہر کی وجہ سے میری رگیں جو ہیں یہ کٹی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمیں اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے نبی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام بھی شہید ہیں، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ شہید کا دنیا والا جو جسم ہوتا ہے یہ زندہ ہے۔ لہذا قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء نبی حضور پاک علیہ السلام کا دنیا والا جو جسم ہے یہ بالکل زندہ ہے۔ لہذا حضور پاک علیہ السلام کے دنیا والے جسم کا انکار کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ میرے پاس اس وقت حدیث کی مشہور ترین کتاب مسند ابی یعلا مسلم موجود ہے۔ اس کی 3 جلد ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 141 ہے، 140 141 دونوں صفحات پر آ رہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آ رہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ میں نے جو حیات انبیاء امام بہقی کتاب کا جو اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، تو اس کے حاشیے کے اندر میں نے 14 محدثین سے ثابت کیا ہے کہ ان 14 ائمہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور اس کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ میں نے ہر راوی کی توثیق کر دی ہے۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں آ رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ما ذکر کا نام نماز نہیں ہے، ذکر نفسی، یعنی ذکر نفسی کا نام بھی نماز نہیں، اور ما جسمانی حرکات کا نام بھی نماز نہیں ہوتا، بلکہ جب چند جسمانی حرکات یعنی رکوع سجدہ وغیرہ ہو اور ساتھ ساتھ ذکر بھی ہو تو اس کو نماز کہا جاتا ہے۔ ما جسمانی حرکات کو بھی نماز نہیں کہتے، اور ما ذکر نفسی جو ہے اس کو بھی نماز نہیں کہتے۔ نماز کے لیے جسم کی چند حرکات جیسے رکوع سجود وغیرہ اس کا بھی ہونا ضروری ہے، اور ذکر کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں ملیں تو نماز بنتی ہے، وگرنہ نماز نہیں کہا جاتا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جسم کی جو حرکت ہے، جسم کی حرکت کے لیے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ روح کے تعلق کے بغیر ماذ بے حس اور بے جان جسم جو ہوا کرتا ہے وہ بالکل نہیں ہلا کرتا، اس کے اندر کسی قسم کی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ تو روح کے جسم کے تعلق کے بغیر چونکہ جسم حرکت نہیں کرتا، لہذا اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام بھی زندہ ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں بھی زندہ ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کی واضح دلیل ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو غیر مقلد علماء میں سے ان کے 4 چوٹی کے علماء کرام نے بھی اس حدیث مبارکہ کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جسمانی جو حیات ہے اس کو بیان کر رہی ہے۔ اس وقت میرے پاس سنن ابی داود بھی موجود ہے۔ سنن ابی داود کی یہ حدیث نمبر 1047 ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے افضل ترین دنوں میں سے جمعۃ المبارک ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم و فیہ قبض، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، وفی نفخۃ وفی ساقۃ، اسی دن نفخہ ہے، اسی دن ساقہ ہے۔ لہذا فاکثروا علی من الصلاۃ فی، لہذا اس دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ تم درود پڑھو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود جو ہے وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت، کہ آپ پر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا حالانکہ آپ کا جسم تو ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ تو آپ یعنی یقول بلیت، یعنی آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو بات یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب عالم دنیا میں زندہ تھے تو اس وقت بھی حضور پاک علیہ السلام کے جسم اور روح دونوں کے اوپر درود شریف پیش کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں یہ جو الفاظ آ رہے ہیں فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جب حضور دنیا میں زندہ تھے تو اس وقت بھی حضور پاک علیہ السلام کے روح اور جسم کے اوپر درود شریف پیش کیا جاتا تھا۔ دوسرا اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا والا جو جسم ہے وہ اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی روح انور کے اوپر بھی درود شریف پیش ہوتا ہے۔ عالم دنیا کے اندر جب حضور زندہ تھے تو روح بھی زندہ تھی، جسم بھی زندہ تھا، لہذا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، دونوں کے اوپر پیش کیا جاتا تھا۔ لیکن صحابہ کو اشکال ہوا کہ جب حضور پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے، حضور پاک علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے اوپر کیسے درود پیش کیا جائے گا؟ اس لیے صحابہ کرام نے اشکال کر دیا کہ اللہ کے نبی جب آپ کا جسم ریزہ ریزہ ہو چکا ہوگا تو پھر کیسے درود پیش کیا جائے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اشکال کا جواب یہ دیا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جسموں کو کھائے۔ تو یہ حدیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام مبارکہ محفوظ ہیں، اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو درود کا پیش ہونا ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کی روح اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک ان دونوں کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کو زندہ مانتے ہیں دیگر انبیاء کے، یہ ہم دلائل کی بنیاد پر مانتے ہیں، بعض کسی کی ذاتی رائے کی بنیاد پر نہیں مانتے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع کے اندر یہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ صلی اللہ تعالی وسلم حی فی قبرہ وَأَنَّ جَسَدَهُ الشریف لا تأکل الارض والإجماع علی ھذا، فرماتے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اور تصدیق کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی، والاجماع علی ھذا، اور فرماتے ہیں اس بات کے اوپر پوری کی پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ تو ہم نے جو کہا کہ حضور پاک علیہ السلام کا دنیا والا جسم قبر میں زندہ ہے، تو یہ دلائل سے ثابت ہے، قرآن کریم سے کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ لہذا بعض لوگوں کا حضور پاک علیہ السلام کے دنیا والے جسم کی حیات کا انکار کرنا اور دنیا والے جسم کے زندہ ہونے کے نفی کرنا، یہ ان لوگوں کی بالکل غلط بات ہے۔ دنیا والے جسم کے حیات کی نفی کرنا قرآن کریم کی بھی مخالفت ہے، احادیث مبارکہ کی بھی مخالفت ہے اور اجماع امت کی بھی مخالفت ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔